الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم برادران اسلام، حضرات خلفاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کو نافذ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائے، وحی الہی کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل ہوئے۔ اس پہلی اسلامی ریاست میں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور پھر آخر پہ حج کا حکم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی معاملات تھے ان کی بہتری کے لیے، معاشی معاملات کی بہتری کے لیے اور سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم امور سر انجام دیے۔ آپ نے جس طرح نماز روزے کو اہمیت عطا فرمائی اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ اللہ کے فرائض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو کاروبار کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، ان کی معیشت کے اصول بھی ان کو بتائے۔ آپ نے نظام عدل کو بھی قائم کیا اور عدالت کے اصول و ضوابط بھی سکھائے۔ آپ نے معاشرتی طور طریقے اور ضوابط بھی بتائے کہ کس طرح انہوں نے ایک خوشحال معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ 10 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، مدنی دور جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ بھی دی گئی تھی اور اس کو بنیاد کو مضبوط بھی بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر آگے جب صحابہ کرام آئے، خلفائے راشدین کا دور آیا، تو اس پر پھر عمارت قائم ہوئی، اور وہ خوبصورت عمارت پوری دنیا نے دیکھی کہ کس قدر مضبوط اور پختہ عمارت قائم ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر سازشوں کے ذریعے اس عمارت کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے جو سازشیں کیں، لوگوں نے جو اپنے کام کیے، وہ اتنی جلدی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے جب تک کہ مسلمان خود اس بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے اندر نہیں آئے۔ وہ پہلی ریاست جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، وہ ایک اصول، ایک ضابطے کے تحت قائم ہوئی تھی، ایک نظریے کے تحت قائم ہوئی تھی۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے کیوں تشریف لائے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں وہ سلطنت قائم ہو جس سلطنت میں، جس ریاست میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پوری دنیا کے اندر جو حالات خراب ہیں، پوری دنیا کے اندر جو بادشاہت کا نظام چل رہا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سارا سسٹم رواں دواں ہے، وہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا اللہ نے کیا ہے
تو نظام بھی وہی بہتر ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ریاست کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا نے دیکھا، چار دانگے عالم میں یہ بات نہ صرف پھیل گئی بلکہ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں لوگ سوتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ رات کو ہمارا مال لٹ جائے گا، وہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، وہاں ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہاں ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مال عزت آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ جو اصول اور ضوابط انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جو حکمرانی کا نظام انہوں نے عطا فرما دیا ہے اور جو عدالتی نظام انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اس کی پامالی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عدل کو فوقیت عطا فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے اصولوں کو فوقیت عطا فرمائی اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں صرف فیصلہ کروانے کے لیے آئے، تو وہ جو مسلمان تھا ظاہری مسلمان تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ حق پہ وہ تھا۔ اسی طرح ایک بہت اہم فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ سفارش کرنے کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسامہ تمہاری سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اور حضور نے وہ تاریخی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی اس جگہ پر ہوتی تو محمد عربی کا فیصلہ وہی ہوتا جو فیصلہ اب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب کے لیے حق کو چھوڑ دوں چونکہ یہ میرا خاندان ہے یا میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، تو میں اپنے اصول و ضوابط کو چھوڑ دوں۔ نہیں، جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، وہ وہی رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کی تشریح میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک وہ ریاست تھی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا تھا، اور دوسری ریاست جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی تھی پوری دنیا کے اندر، تاریخ عالم میں یہ دوسری ریاست تھی جس ریاست کا نام پاکستان ہے۔ یہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنی تھی، اور یہی وہ نعرہ تھا جو بلند کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی نعرے پر پاکستان معرض وجود میں آیا اور پوری بر صغیر کی عوام نے، جتنے بھی مسلمانان بر صغیر تھے، سب نے ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اس تحریک کی قیادت کرنے والا ایک بالکل کلین شیو آدمی ہے جس کی مونچھیں بھی نہیں ہیں، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخ نے کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، وہ نعرہ بلند کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر آف مانکی شریف، پیر آف چورا شریف، یہ پوری گدیاں جو اس وقت تھیں ساری کی ساری قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو قائم کریں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہت ساری تقاریر کے اندر اس کا اظہار بھی کیا، اور ایک بڑا خطبہ، معروف خطبہ اب بھی کتابوں میں موجود ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی لیبارٹری قائم کریں کہ جس میں ہم ان اصولوں کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور لوگوں کو بتائیں کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اصول وہ سیدھا نہیں ہوئے، وہ پرانے نہیں ہوئے۔ جو اصول قرآن میں موجود ہیں وہ اصول آج بھی تازہ ہیں، اور اگر ہم ان اصول و ضوابط پر عمل کریں گے تو ایک خوبصورت ریاست معرض وجود میں آئے گی۔ اور یہی اصول آپ لے کر آگے نکلے۔ 1900 سے لے کر 1947 تک، یہ 47 سال کی جو جد و جہد ہے، جو 1930 سے زیادہ زور پکڑتی ہے اور 1940 سے مزید اس میں زیادہ تحریک آتی ہے اور اس میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے، تو تحریک یہی تھی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بلند رکھنا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس وقت لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی؟
آپ کے خیال میں کیا لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے جائیداد، لوگوں کے کاروبار، سارا کچھ موجود تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا سے لوگ دھڑا دھڑ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان مائیگریٹ کرتے ہیں. پاکستان بن جاتا ہے تو ہندوستان کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنے کاروبار، اپنی دکانیں، چلتے ہوئے کاروبار چھوڑے، سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے یہاں آ گئے. اور صرف کاروبار ہی نہیں چھوڑے، صرف دکانیں نہیں چھوڑی، صرف اپنے زمین جائیداد ہی نہیں چھوڑی، صرف اپنی کھیتیاں ہی نہیں برباد کی، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کے قربانی پیش کی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزتیں بھی پیش کر دیں. اور تاریخ آج بھی ان ظلموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں پر کیے تھے. نیزوں کی انیوں پر بچوں کی لاشوں کو ایسے لہرایا گیا تھا، اور تلواروں کے ذریعے اور خنجروں کے ذریعے لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی تھیں. کیا صرف اس لیے کہ روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی؟ سارا کچھ تھا. اگر مقصد تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کتنی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن انہوں نے پاکستان سے اپنا رخ نہیں موڑا. انہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں لیکن پاکستان کی طرف بھاگے آئے. اور آپ اس ٹرین کو بھی یاد کریں، بلکہ ایک نہیں کئی ٹرینوں کو، کہ جب وہ دہلی سے چلیں یا انڈیا کے دیگر اسٹیشنوں سے چلیں اور جب لاہور کے اسٹیشن پہ آئیں تو شاید کوئی چند لوگ وہاں پر بچے ہوں، ورنہ پوری کی پوری ٹرین میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور خون ہی ہر طرف بکھرا ہوا تھا. یہ وہ کہانیاں ہیں بچوں جو آپ کو نہیں سنائی جاتی، جو آپ کو نہیں پتا. ہم نے سمجھا کہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گیا، ہمیں تھالی میں بنا بنایا مل گیا. نہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر آپ یہ پاکستان کے سارے منظرنامے کو وہ ریاست مدینہ کے منظرنامے کے ساتھ اگر اٹیچ کریں اور دونوں کو سامنے رکھیں اور کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں بہت ساری مماثلت نظر آ رہی ہے. جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مسلمان مدینہ آئے تھے، اس وقت وہاں کے کافروں نے تنگ کیا تھا اور کئی مسلمانوں کو پریشان کیا تھا اور آنے نہیں دیتے تھے. چھپ کے مسلمان نکل کے آئے تھے ریاست مدینہ کے قیام کے لیے. اور پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر کتنے غزوات ہوئے جس میں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. سیم اسی طرح یہاں بھی ہوا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ملک ہمیں موج مستی کے لیے مل گیا، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ملک ہمیں اپنی مرضی کرنے کے لیے مل گیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے سمجھا کہ ہم نے یہ ملک اپنی منمانیاں کرنے کے لیے ملا ہے. نہیں، آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک ہم لے رہے ہیں، یہ تیرے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لے رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقصد کو نافذ کرنے کے لیے لے رہے ہیں. بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ جو مخلص لوگ تھے، جو اس قیادت کو سنبھالنے والے اور تحریک پاکستان کی قیادت کو لے کر آگے چلنے والے لوگ تھے، قائد اعظم جیسے لوگ، علامہ اقبال جیسے لوگ، اور اس طرح کی مخلص قیادتیں، ان سب کو چن چن کے شہید کر دیا گیا. اور خود قائد اعظم کی جو بیماری اور ان کی شہادت ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں تاریخ میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اور قائد اعظم نے ایک بہت بڑے اسکالر، محمد اسد ان کا نام تھا، ان کو باقاعدہ طور پر بلوایا. وہ ایک جیو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کو انہوں نے بہت پڑھا، اسلام کی گہرائی میں اترے، اور وہ اس بات کے علمبردار تھے کہ ہمیں دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جب پاکستان بنا، قائد اعظم نے ان کو بلوا لیا، آپ یہاں آ جائیں. عرب چھوڑ کے وہ یہاں آ گئے. ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے، اپنے جملہ ریسرچرز اور محققین کو سامنے رکھ کے پاکستان کا آئین تیار کریں، اور وہ آئین جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. لیکن بدقسمتی سے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، ان کو تیار نہ کرنے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد مایوس ہو گئے. ان کو پتہ چلا کہ اب وہ شخص جا چکا ہے، اور دوسرے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، اور میرے کام کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. انہوں نے استعفیٰ دیا، واپس چلے گئے. اور آج 76 سال گزرنے، 76ویں سالگرہ ہے، ہم جو 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم اسی چٹیل میدان میں کھڑے ہیں جو اپنی منزل سے ناآشنا قوم ہے. بلکہ قوم نہیں، ایک ہجوم ہے جو بھاگا جا رہا. ہجوم کیا ہوتا ہے؟ ہجوم
جس کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، جس طرف منہ آتا ہے وہ اسی طرف بھاگے چلے جاتے، اور ہم وہ ہجوم ہیں، جس طرف جس کا منہ ہے وہ اسی طرف چلتا جا رہا ہے۔ ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے، اور قوم کے لیے ہمیں قائد کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے ہم ہر 4-5 سال بعد انہی لوگوں کو قیادت سونپ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اپنا قائد بنا لیتے ہیں جو ظلم اور جبر کے علمبردار ہیں، جو پاکستان کی بنیادوں کو پوری طرح متزلزل کرنے کے اندر شامل ہیں اور اس میں بری طرح شامل ہیں، اور ہم پھر انہی کی باتوں میں آ کے ہم نے اپنا قیمتی اثاثہ ان کے حوالے کر دیا، پھر انہی کو اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ 3-4 سال 4.5-5 سال تک تماشا کرتے رہتے ہیں، اور پھر تماشا کرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس معصوم بن کے آ جاتے ہیں، آپ کی گلیاں پکی کر دیں گے، ہم آپ کے روڈ پکے کر دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم اسی جو لولی پاپ وہ دیتے ہیں انہی پر گزارا کر کے دوبارہ ان کو ووٹ دے کے پھر واپس بھیجتے ہیں، اور پھر وہ 4-5 سال تک ہمیں نظر نہیں آتے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو چینج کیجیے، اور بچوں کو سنائیے، سکھائیے کہ پاکستان کیسے حاصل کیا تھا۔ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا قربانیوں کے ساتھ کیا تھا، تو جب ہم اس کی تعمیر کریں گے تو قربانی کے ساتھ کریں۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارا مطمع نظر یہ ہو گیا ہے پیسے کیسے کمانے ہیں، روٹی کیسے کمانی ہے، اور ہم بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں، بزنس، ہر طرف بزنس، پڑھائی وہ بھی بزنس، بچوں کی تعلیم وہ بھی بزنس، بچے پڑھ کے آ جاتے ہیں پھر آگے بزنس۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ پیسے کیسے لگائیں گے اور کیسے کمائیں گے، بس اسی پر ہم پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل نے تعمیر و ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہے، وہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ جب 14 اگست آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ون میلنگ کر لی، ہم نے باجے بجا لیے، ہم نے جھنڈیاں لگا لی، ادھر پاکستان کا بیج لگا لیا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا لیے، رات کو ہلٹر بازی کر لی اور ہنگامہ کر لیا، اور سڑکوں پر پھر کے ہم نے جشن آزادی منا لیا۔ جشن آزادی مناتے ہوئے سوچئے گا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، کیا وہ قربانی اس لیے تھی کہ ہم ہلٹر بازی کریں، ہم اس شہر کو اپنی آوازوں کے ساتھ اور اپنی بے راہ روی کے ساتھ آباد کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم برباد کرنے کی کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ ہمارے آزادی کے وہ عظیم رہنما جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں، وہ یہ امانت ہمارے ذمے سونپ کے گئے تھے کہ ہم نے اس ملک کو تعمیر کرنا ہے۔ جب ہم اس عہد کو آگے لے کر چلیں گے تو پھر ہی یہ ملک تعمیر ہوگا۔ آئیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پاکستان کو ہم نے کیسے مضبوط ایک اسلامی ریاست بنانا ہے۔ دیکھیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو آگے لے کر چلے گا۔ چھوڑ دیجئے یہ سیاسی مفادات حاصل کرنا، کیونکہ اس نے آج تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ چھوڑ دیجئے برادری ازم، چھوڑ دیجئے یہ سارے ظاہری جو غلامی کی زنجیر میں ہمیں جکڑ دینے والے معاملات ہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں کو ووٹ دیں، جی ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اس نے کہا میرا دوست ہے فلاں کو ووٹ دیں، بسم اللہ۔ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ ووٹ آپ اسی کو دے رہے ہیں جس نے اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا ہے، جس نے ہمیں سود کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ قرض لے کر خود کھا جاتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ مبارک ہو ہم نے قرض لے لیا، ہمیں قرض لینے پر مبارکیں پیش کی جاتی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھانے کی بجائے ہم مزید زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنا کردار ادا کیجئے اور ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کیجئے جو ہمارے ذہنوں پر لگا دی گئی ہیں، ہماری فکر پر لگا دی گئی ہے، اور ہمیں اور کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ ہوا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم اے محبوب،
کہ یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تمام معاملات میں اپنا حاکم تصور نہ کر لیں، تمام معاملات میں آپ کو اپنا جج نہ بنا لیں۔ تو یہ ہمارے سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی حل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ پاکستان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، نہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا، فلاں جو مرضی کرتا رہے، اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہمیں اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اپنے عمل کے جواب دہ ہیں، کسی کے عمل کے جواب ہم دے نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔